بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين پارہ 24 سورہ حام میم السجدہ رکوع 2 آیات نمبر 9-10۔ مذکورہ آیتوں کا مقصود یا ما هو المقصود منکرین مشرکین کو تنبیہ ہے ایک بلیغ انداز میں کہ کیا تم اتنے بے عقل ہو کہ اللہ رب العالمین کی صفت تخلیق اور آسمان و زمین کے عظیم مخلوقات کو بے شمار حکمتوں پر مبنی پیدا فرمایا، تو ایسی عظیم الشان خالق و مالک و قادر کے ساتھ شریک بنانا، سہیم بنانا کون سی دانشمندی ہے؟ تفصیلی تنبیہ تو سورہ بقرہ میں ہے، تیسری رکوع میں، کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ایک اہم بات، علمی بات، جو زمین اور آسمان کے تخلیق ترتیب کے حوالے سے، تقدیم و تاخیر کے حوالے سے غالباً قرآن کریم میں 3 آیات ہے۔ ایک آیات حام میم سجدہ کا ہے کہ فرمایا خلق الارض فی یومین، اور پھر فرمایا کہ ثم استوى الی السماء وہی دخان۔ دوسری آیت سورہ بقرہ کی ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الی السماء۔ سورہ بقرہ کی آیت میں زمین کی تخلیق مقدم ہے، سورہ حام میم سجدہ کی آیت میں تقدیم مقدم ہے زمین، اور تخلیق مقدم ہے۔ اور سورہ نازعات میں آسمان کی تقدیم مقدم ہے، تخلیق مقدم ہے۔ فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها۔ تو سورہ نازعات کے آیت کا تقاضا آسمان کی تخلیق کی تقدیم ہے۔ سورہ حام میم سجدہ اور سورہ بقرہ کی دونوں آیتوں کا تقاضا زمین کی تخلیق کی تقدیم ہے۔ سرسری نظر میں زمین و آسمان کے تخلیق کے حوالے سے، تقدیم اور تاخیر کے حوالے سے مجھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا قول زیادہ موزون اور معقول لگتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں آتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ اول زمین کا مادہ بنایا اور حیات نہیں بنی، کہ اسی حالت میں آسمان کا مادہ بنایا دخان یعنی دھویں کی شکل میں، اس کے بعد زمین کی حیات پلا دی، پھر اس پر جبال اشجار نصب کی، پھر آسمان کے مادہ دخانیہ سیالہ سے 7 آسمان جو ہے وہ بنا دی۔ قذافی بیان القرآن، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ وَخَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاءَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ ثُمَّ دَحَا الْأَرْضَ۔ حافظ محی الدین ابن کثیر بحوالے ابن جریر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں، حام میم سجدہ کے مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ یہود
مدینہ منورہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آسمانوں اور زمین کے متعلق سوال کیا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار کے دن پیر پیدا فرمایا اور پیر کے دن پھر پہاڑوں کی ترتیب بتائی، اس میں جو معدنیات وغیرہ، اس کو منگل کے روز پیدا فرمایا۔ بہرحال کوئی 6 آیاتیں یاد کی، 6 دن یاد کی، لیکن پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ ہے کہ اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَكُمْ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ جمعرات کے دن آسمان بنائے، جمعے کے روز ستارے، شمس و قمر، فرشتے، یہ سب کام جمعے کے پہلے پیر میں کی، دوسری سات میں، جبکہ تیسری سات میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں داخل فرمایا، ابلیس کو کہا کہ سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کیا، ابلیس کو جنت سے نکالا۔ ابن کثیر اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں کہ ھذا الحدیث فیہ غرابۃ، اس حدیث میں کوئی غرابت ہے۔ بہرحال پہلی بات یہ یاد رکھے کہ نصوص قرآنیہ کے مطابق کائنات کی تخلیق زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ ہے 6 دنوں میں بنایا ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوئے ان کی خلقت میں۔ دوسری بات کہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات سے معلوم ہوتے ہے کہ زمین اور اس کے پہاڑ، درخت وغیرہ کی تخلیق پورے دن میں ہوئی ہے، پورے 2 دن میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آسمان کے تخلیق میں صرف 2 دن صرف ہوئے، آخر دن جمعے کا حصہ بچ جاتا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، زمین میں پہاڑ کو رکھ دیا توازن کو برقرار رکھنے کے واسطے، درست رکھنے کے لیے، جیسا کہ متعدد روایات سے ثابت ہے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اقوات قوت کی جمع ہے جس کا معنی ہے روزی، رزق، جس میں عام ضروریات کی چیزیں، انسانوں کی ضروریات کی چیزیں بھی داخل ہوتی ہے، کما قال ابو عبیدہ فی زاد المسیر لابن جوزی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر حصہ میں اس کے بسنے والوں کے لیے، اس کے رہنے والوں کے لیے مناسب رزق، روزے کا انتظام فرمایا ہے، مقدر فرمایا ہے۔ اور مقدر کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ اس خطے زمین میں فلاں فلاں چیزیں جو ہے اتنی مقدار میں وہ میسر ہوگی، پیدا ہوگی۔ تو ہر جگہ زمین کے مخصوص حصے میں مختلف قسم کے معدنیات اور مختلف قسم کے نباتات، اشجار ہے، جانور ہے، اور اس خطے کی ضروریات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ کسی خطے میں گندم زیادہ ہے، کسی خطے میں چاول زیادہ ہے، کسی خطے میں کھجور زیادہ ہے، روئی زیادہ ہے۔ تو روزی رزق جو ہے یہ زمین کے مختلف خطوں میں مختلف طریقوں سے، مختلف نباتات کے، اور پھر جمادات بھی ہے۔ پتھر، ہر جگہ کے پتھر علیحدہ علیحدہ ہے، ہر پتھر کے علیحدہ علیحدہ جو ہے قیمت ہے، خصوصیت ہے۔ تو یہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، اور اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ میرا رب ہے، اللہ رب العالمین۔ قل کہہ دیجئے اِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ، کیا تم انکار کرتے ہو بالذی، اس ذات کا خلق الارض جس نے پیدا کیا ہے زمین کو، فی یومین 2 دنوں میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور ٹھہراتے ہو تم اس کے لیے شریک، ذالک رب العالمین، وہی ہے رب سارے جہانوں کا۔ وجعل، اور بنائے اس نے، فیہا اس میں، رواسیہ پہاڑ، جبال، من فوقہا اس کے اوپر سے، وبارک فیہا اور برکت دی اس میں، وقدر فیہا اور مقرر کی اس میں، اقواتہا ان کی خوراک روزی